اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں۔ وما هم بخارجین من النار، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ایک منظر بتایا کہ جو لوگ گناہوں میں لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کے پیشوا بنے ہوئے ہیں اور ان سے گناہ کرواتے ہیں، یعنی اس میں شیطان بھی ہے، جنات بھی ہیں برے، اور برے انسان بھی ہیں جو لوگوں کو بری راہ پر چلاتے ہیں اور خود بھی بری راہ پر چلتے ہیں۔ تو جو لوگ کسی برے کو اپنا پیشوا مان کر آج برائی میں مبتلا ہیں، کل قیامت کے دن وہ جو ان کے پیشوا بنے ہوئے ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے گا کیا تم نے ان کو برائی کرنے کے لیے حکم دیا تھا؟ جیسے آج کے دور میں بھی جب کسی چوروں کے سردار کو پکڑا جاتا ہے تو اس سے ان کے چیلوں کے تعلق سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو وہ جیسے اس دور میں جب آج کے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، یا جنہوں نے اپنے گروہ بنا رکھے ہیں اور اس گروہ کا وہ لیڈر ہوتا ہے تو وہ اپنی گینگ سے برے کام کرواتا ہے، لیکن جب لیڈر پکڑا جاتا ہے اور گروہ پکڑا جاتا ہے پورا تو لیڈر سے گروہ کے تعلق سے سوال ہوتا ہے، یا اسی طرح کبھی گروہ پکڑا جاتا ہے اور لیڈر نہیں پکڑا جاتا تو گروہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر فلاں شخص ہے، اور وہ شخص جب اس کو ریڈ پڑتی ہے، اس کے پاس پولیس پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا۔ یا اسی طرح بہت سارے تعلق ہیں کہ لوگ جس کے ساتھ ساتھ رہ کر برائی کرتے ہیں کہ جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ اس سے جو ہے برات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اسے نہیں جانتا، میں اسے پہچانتا بھی نہیں ہوں، یہ میرا اس کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کل قیامت کے دن جو لوگ اپنے آپ کو پیشوا بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کے پیشوا یہ کہہ دیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم نے ان کو گمراہی پر نہیں لگایا تھا، ہم انہیں نہیں جانتے، یہ خود ہی گمراہ ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت ابھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، اور دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے، جب یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر منع کر دیتا ہے کہ میرے گروہ کا بندہ نہیں یا میں اسے نہیں جانتا، تو وہ جو گروہ ہوتا ہے یا وہ بندہ وہ کھسیا کر رہ جاتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے کبھی موقع ملے اور اس کو میری ضرورت پڑے گی تو پھر میں بھی ایسی برات کا اعلان کر دوں گا۔ تو وہی فرمایا وہ لوگ حسرت کریں گے اور اپنی تمنا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹانے کا موقع مل جائے، پھر ہم بھی ان سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے۔ یعنی اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ اگر ایک بار ہم دنیا میں پہنچ جائیں اور پھر اس کو میری ضرورت پڑے گی تو میں بھی کہہ دوں گا میں تجھے نہیں جانتا، جیسے آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نہیں جانتا ہوں۔ تو لوگوں کو اللہ سمجھا رہے ہیں اور اس دنیا میں ہوتا رہتا تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کسی کے نقش قدم پر چل کر گناہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی باتوں میں آ کر گمراہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی دنیا اور آخرت کی خود فکر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت شیطان کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ شیطان کی اقتداء نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن ابھی تمہیں سمجھ نہیں آتا، تمہیں لگتا ہے کہ شیطان تمہیں جن چیزوں پر لگا رہا ہے وہ چیزیں تمہارے لیے اچھی ہیں۔ جیسے چوروں کا لیڈر جب چوری پر اس کو لگاتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے کہ میں چورا کر لاؤں گا، حصہ ملے گا، میرے پاس اتنا پیسہ آئے گا، اس کو ابھی سمجھ نہیں آتا۔ لیکن اس کو جس کام پر لگایا جائے، جس دن پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام کتنا برا ہے۔
جیسے چور چوری کرتے کرتے چوری کرتے ہیں تو چوری کرتے ہیں، حصہ ملتا ہے ان کو، بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن ایک دن کبھی پکڑے جاتے ہیں، گھر کا کوئی بندہ پکڑ لیتا ہے تو چوروں کا لیڈر اس کو گولی مار دیتا ہے، یا ان کے گروہ میں سے کوئی اس کو گولی مار دیتا ہے۔ اب ایک چور ایسا تھا جس کی نیت صرف چوری کرنے کی تھی، مرڈر کرنے کی نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا خون بہایا جائے، اس کا دل اتنا برا نہیں تھا، لیکن ایک نے مرڈر کر دیا۔ اب جب مرڈر کیس میں پھنسیں گے وہ سارے لوگ جن کا چہرہ کیمرے میں آیا، یا جب ڈیٹیل میں پتہ چلے گا کہ کون کون اس گھر میں آیا تھا، تو وہ چور جو صرف چوری کرنے کے لیے گیا تھا وہ بھی مرڈر کیس میں اندر جائے گا۔ تب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا برا کام جو نہیں کیا، لیکن اتباع کرنے کے بعد میں نے کتنا برا کام کیا، کہ یہ شخص میرا دوست نہیں، میرا دشمن تھا، جو میں برائی کی راہ پر مجھے لے جا رہا تھا۔ تو اسی طرح آج لوگ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کو دنیا بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور شیطان جو ان کے دل میں بٹھاتا رہتا ہے، یا انسان کی شکل میں جو شیطان ان سے کہتا رہتا ہے، وہ اس کو مانتے رہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا نقصان اٹھایا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی شیطان تمہیں بری کام کرنے کا حکم دے گا، بے حیائیوں کا ہی حکم دے گا، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے ساتھ برا ہو۔ جیسے یہاں بات روک کر ایک بیچ میں بات کہتا ہوں کہ آج حقوق نسواں کے نام پر لوگوں نے عورتوں کو ننگا کرنے کی کوشش کی اور کر دیا۔ لوگ انہیں اپنا ہمدرد سمجھ رہی ہیں، عورتیں انہیں اپنا ہمدرد سمجھتی ہیں کہ پہلے ان کو گھر سے نکالا، پھر ان کے برقعے اتروا دیے، وہی سمجھ رہی کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے لیے، ہماری آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میری بہنوں کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ جو ہے ان کی آنکھوں میں شیطان بھرا ہوا ہے، یہ شیطان ہے، یہ تمہارے لیے آزادی کا کام نہیں کرتے۔ مرد جو ہے آج کا جو اس طرح آزادی کے نعرے لگاتا ہے، وہ عورت کی آزادی کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی کے کام کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کو اس کے بھائی سے بیزار کر دیا جائے، کہ عورت اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ میری لائف میری مرضی، تم کیوں ہوتے ہو، کون ہوتے ہو دخل اندازی کرنے والے۔ وہ اپنے باپ سے ایسا کہنے لگے۔ جب عورت اپنے باپ اور بھائی سے بیزار ہو جائے گی تو وہ اپنے بھائی اور باپ سے الگ ہو جائے گی، تو پھر جب وہ الگ پڑ جائے گی تو اس کے ساتھ برے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس نے کیا بھی ہے کہ وہ برقعے میں ہوتی ہیں تو شیطانی دماغ اس کو نہیں دیکھ پاتا، اس کے جسم کو گھور نہیں پاتا۔ تو آزادی کے نام پر عورتوں کو جو ہے اس طرح کا لباس پہنا دیا گیا کہ اب وہ آرام سے اس کو گھورتے رہتے ہیں، اور وہ تو یہی چاہتا ہے ایسا انسان کہ یہ لڑکیاں اور زیادہ جو ہے اس طرح آزادی کے نام پر اپنے آپ کو جو ہے اور زیادہ ننگا کر دیں۔ تو وہ آپ کی آزادی نہیں چاہتے، بلکہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا، آپ کے ساتھ برا کرنے کا آزادی چاہتے ہیں، برا کرنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہنیں جو مسلم ہیں اور غیر مسلم ہیں، تمام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آزادی نہیں بلکہ ان کا استعمال کرنے کی آزادی چاہتے۔ بہرحال تو یہی فرمایا کہ شیطان تم کو یہی حکم دے گا کہ تم برے کام کرو، بے حیائی کے کام کرو، اور ایک بات اور کہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اب وہ کیا بات تھی، وہ پیچھے ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو زمین میں چیزیں حلال ہیں ان کو تم کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور کچھ چیزوں کو حلال اپنے پاس سے، جیسے مردار کے گوشت کھانے کو وہ جائز سمجھتے تھے اور کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مرے ہوئے کا گوشت کھانا حلال ہے، یا اسی طرح بہت ساری جائز اور حلال چیزیں تھیں ان کو وہ حرام کہتے تھے، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے سورہ انعام کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ان بتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، تو کہنے لگے کہ ہم نے باپ دادوں کو یہی کرتا ہوا پایا ہے، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ تو یہ طرز ان کا شروع سے رہا ہے۔ اسی طرح وہ عوام جن میں آج بھی علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے، تو جب ان کو کوئی نئی بات بتائی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر اپنے باپ دادوں کو پایا اور ہم یہی کرتے رہیں گے۔ ایک بات آگے کی آیت اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے کہ جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو، یعنی ان لوگوں کے جن کی اتباع کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے باپ دادے نہ ان کو آسمانی ہدایت کوئی حاصل، نہ ان کے پاس کچھ علم ہے، تو کیا اس صورت میں ان کو اپنے ایسے باپ دادوں کی جو ہے پیروی کرنا چاہیے؟ یقیناً نہیں کرنا چاہیے۔
اب اس آیت کے دوسرے جز، اس آیت کے اندر دو جز ہیں. ایک تو یہ کہ جب غلط انسان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تم اس کو نہ کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں کروں گا اس لیے کہ میں نے اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے پایا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آگے بتایا اللہ رب العزت نے دوسرے جز میں کہ جب ان کے باپ دادوں کے پاس نہ علم ہے اور نہ کوئی آسمانی ہدایت، تو ایسے باپ دادوں کی جب یہ اتباع کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اب اس کا دوسرا مفہوم، دوسرا آپ یہ سمجھیں کہ آج ایک قوم ایسی پیدا ہو گئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کو خود سمجھو اور علماء کی مت سنو، علماء کی نہ مانو، اور جو علماء کی مانتے ہیں ان کے خلاف یہ آیت فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باپ دادوں کی اتباع نہ کرو، اور یہ باپ دادوں کی اتباع کرتے ہیں. کہ ان سے جب پوچھو تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ان سے جب پوچھو تو کہتے ہیں امام شافعی نے فرمایا، ان سے جب پوچھو تو کہتے ہیں امام مالک نے فرمایا، ان سے جب پوچھو تو کہتے ہیں امام احمد نے فرمایا، ان سے جب پوچھو تو کہتے ہیں کہ فلاں مولانا نے یہ کہا، ان سے جب پوچھو تو کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب نے کہا. تو یہ لوگ اپنے باپ دادوں کی اتباع کر رہے ہیں. تو ان کا یہ اعتراض ہے، اور اعتراض میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں. اب جو مسلمان ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی علم سے ناواقف ہیں، بیچاروں نے قرآن کریم کو علماء سے سنا نہیں، سیکھا نہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء کی بات ماننے کو قرآن نے اس آیت میں منع فرمایا کہ قرآن، کیونکہ وہ باپ دادے ہی ہیں ہمارے جو علماء ہیں، تو ان کی بات ماننا کیوں ہے کہ گناہ ہے. کہ دیکھو اس آیت کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کی اتباع کرو تو تم کہتے ہو کہ مولانا نے یہ کہا، تو باپ دادوں کی اتباع کر رہے ہو. حالانکہ قرآن نے ان باپ دادوں کی اتباع کرنے سے منع فرمایا جو باپ دادے جاہل تھے. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ جن کے باپ دادے نہ عقل رکھتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت تھی، پھر یہ ان کی اتباع کرتے تھے اس لیے برے تھے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے جن کے باپ دادے عقل مند اور سمجھدار یعنی دین کی علم اور سمجھ رکھنے والے، اور جن کے باپ دادے آسمانی ہدایت یعنی قرآن اور حدیث سے واقف تھے، ان باپ دادوں کی اتباع کی جائے گی. ان باپ دادوں کی اتباع کرنے کو تو قرآن بھی منع نہیں کرتا. قرآن یہاں یہ کہتا کہ ان باپ دادوں کی اتباع کرتے ہیں جن کے پاس نہ دین علم دین کی سمجھ، نہ آسمانی کوئی ہدایت تھی. جس سے یہ پتہ چلا کہ اگر یہ چیز ہوتی تو قرآن کریم ان سے منع نہ کرتا اپنے باپ دادوں کی اتباع کا. تو اس آیت کا اعتراض جو اس آیت سے جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب تو اسی آیت کے اندر ہو گیا. ورنہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن سے صاف صاف قرآن کریم کہتا ہے کہ علماء کی اتباع کرو، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. بہرحال وہ جب وہ آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی. اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہاتھ پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ہٹ درمی اور ضد اور بغض کی اناد کی وجہ سے، یا آج بھی جو لوگ ہٹ درم ہیں تو ان کی مثال میں الگ پیش کروں گا. اللہ رب العزت نے ان کافروں کی مثال پیش کی جنہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے کفر کو اپنا لیا، اور اب وہ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایسے جانور ہیں جن کو ہانکنے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ آتا. جیسے آج بھی آپ کسی ضدی آدمی کو، ایک ہوتا ہے آدمی ناواقف آدمی، علم سے جاہل آدمی، اس کو آپ سمجھائیں، لیکن اگر وہ سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے انسانوں والی، تو وہ آپ کی بات مان لے گا، تسلیم کر لے گا. لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ضدی ہوتا ہے، نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، آپ لاکھ دلیلیں لے لیں، آپ لاکھ سمجھا لیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے. تو اس بندے کے لیے لوگ مثال دیتے ہیں، بھائی کس کے ساتھ ٹائم برباد کر رہا ہے، اس کو سمجھانا اور بحث کے آگے بین بجانا یہ برابر ہے. یہ ہمارے یہاں کی مثال ہے. یہی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایسے جانوروں کی طرح ہیں جو جانور صرف چیخنے اور ہاتھ پکار کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان کو تو جیسے ہمارے یہاں کہہ دیا گیا کہ ان کے آگے بھینس کے آگے بین بجاؤ یا اس کو کچھ کہو، اس کے لیے برابر ہے، یا اسی طرح اس بندے کو سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ، اس کے لیے برابر ہے. تو یہاں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو ہٹ درم لوگ ہیں، جو ایسے ضدی لوگ ہیں جنہوں نے ضد اور بغض کی وجہ سے کفر کو اپنایا ہوا ہے، وہ بھی ان جانوروں سے کچھ زیادہ سمجھدار نہیں ہے، جیسے وہ ویسے ہی ہیں. فرمایا سمن، کہ یہ لوگ بہرے ہیں، یعنی ان کو ہدایت کی بات سنائی جاتی ہے، سن کے بھی نہیں سنتے. جو انسان نہ سنے وہ بہرا، اور جو سن کے بھی نہ سننا چاہے تو وہ زیادہ بڑا بہرا ہے. فرمایا بکمن، کہ یہ لوگ گونگے ہیں، اور آگے فرمایا کہ اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے. یعنی یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی شخص اندھا گونگا بہرا ہو، اس کو آپ گونگا ہے تو وہ بول نہیں سکتا، بہرا ہے تو اسے آپ بول کر نہیں سمجھا سکتے، اندھا ہے تو اسے آپ اشاروں سے نہیں سمجھا سکتے. تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے گونگے بھی، اندھے بھی، بہرے بھی، کہ آپ انہیں کسی طرح سمجھا نہیں سکتے، یعنی یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اب اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں سمجھانی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھانی ہے کہ یہ چیزوں جو یہاں گنائی گئیں 3 چیزیں، ایک مردار، ایک خون اور ایک سور، کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی حرام ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں حرام ہیں، ان کی تفصیل بھی دوسری آیات اور احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہاں چند چیزوں کو گنانا مقصد تھا اسی واقعے کے تحت، تو وہ شمار کرا دیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھانا ہے کہ یہاں لفظ ہے خنزیر، جس کا ترجمہ اردو میں سور کیا گیا اور بار بار کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں یہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ اس جانور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے۔ تو وہ گندی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے پہلے وہ بات الگ ہے، لیکن لوگ نام بھی لیتے ہیں، خنزیر کو خنزیر کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، پگ کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے اردو میں سے سور کہہ دیا تو لوگوں کے دماغ میں یہ بسا ہوا ہے کہ زبان گندی ہو جاتی ہے اور 40 دن تک گندی رہتی ہے۔ یہ بہت برا لفظ ہے، سور نہیں کہنا چاہیے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ انگلش میں بول رہے ہیں تب بھی وہی جانور ہے، عربی میں بول رہے ہیں تب بھی وہی جانور ہے، اردو میں بول رہے ہیں تب بھی وہی جانور ہے۔ تو اردو میں بولنے میں زبان گندی کیوں ہوتی ہے، یا اردو میں برا لفظ کیوں ہے؟ برا ہو تو تینوں زبان میں ہو۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کہ آپ کا جو اعتراض جن لوگوں کے دماغ میں ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جب ایک لفظ کے بولنے سے زبان گندی ہوتی ہے تو دوسری لینگویج میں اس کا نام لینے سے زبان گندی کیوں نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس جانور کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا قرآن کریم میں اس کا نام ہی نہ آتا۔ قرآن کریم نے خنزیر کہہ دیا، اب جب سامنے والا اردو کو ہی سمجھتا ہے تو آپ کو کیا اسے پگ بول کر سمجھائیں گے؟ پگ نہیں سمجھے گا۔ جب وہ عربی سے واقف ہی نہیں ہے، خنزیر جانتے ہی نہیں، تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اب آپ سوچیں کہ ہم تو جانتے ہیں خنزیر کسے کہتے ہیں، انگریز نہیں جانتا، انگریز کو کیسے سمجھائیں گے؟ اب انگریز کے لیے آپ خنزیر کا ترجمہ پگ کریں گے نا، تو اس کے لیے آپ جب ٹرانسلیشن اس کی زبان میں کر رہے ہیں تو کوئی اردو والا ہوا تو اس کی زبان میں ٹرانسلیشن ہوگا نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بس سمجھانا یہی ہے کہ اس جانور کا نام لینے سے زبان گندی نہیں ہوتی۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ایک چیز اور بیان فرمائی کہ وہ کیا چیز حرام ہے؟ وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی ہم اللہ کے نام سے قربان کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہوئے، یہ جانور حلال ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی آپ جانور کو قربان کریں گے وہ جانور حرام ہوگا۔ اب ایک چیز الگ ہے کہ نام سے قربان کرنا اور نام پر قربان کرنا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایک قربانی ہوتی ہے نام سے، یعنی میرے نام سے قربانی ہو، آپ کے نام سے قربانی ہو، آپ کے والد صاحب کے نام سے قربانی ہو، آپ کے دادا کے نام سے قربانی ہو، حضور کے نام سے قربانی ہو۔ نام سے قربانی کرنا جائز ہے، اور نام پر قربانی کرنا پھر یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہم قربان کرتے ہیں اپنے نام سے اللہ کے نام پر، یعنی میں ایک بکرا خرید کر لایا، یہ بکرا میرے نام سے قربان ہوگا، اللہ کے نام پر قربان ہوگا۔ ایک بکرا میرے والد صاحب کے لیے آیا تو وہ ان کے نام سے اللہ کے نام پر قربان ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، اگر کوئی شخص کسی بزرگ کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے، نفلی قربانی کرے یا عید الاضحیٰ پہ کرے، جیسے آپ چاہیں کہ میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو نام سے قربانی کر دیں گے۔ نام پر قربانی کریں گے تو گناہ ہوگا، حرام ہوگا، جانور بھی حرام ہو جائے گا، یہ شرک ہے۔ نام پر گناہ کرنا، نام سے کا کیا مطلب ہے؟ نام سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جانور کو ان کے نام سے اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ان کے کھاتے میں جائے گا، نام سے۔ اور نام پر قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہی کے نام پر اس کو قربان کر رہے ہیں۔ نام پر قربان کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے بھی نام پر قربان کرتے ہیں تو وہ جانور اور وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ جیسے میں آپ کو کوئی صدقہ دیتا ہوں، کوئی گفٹ دیتا ہوں، تو اگر میں آپ کو اللہ کے نام پر دیتا ہوں تو یہ ثواب کا کام ہے، مجھے بھی ثواب ہوگا اور آپ کے لیے بھی اس کو کھانا جائز ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے بھی نام پر دیا جائے، کسی بت کے نام پر دیا جائے یا کسی ولی اللہ کے نام پر دیا جائے یا کسی نبی کے نام پر دیا جائے تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نام سے اور نام پر کا فرق سمجھیں آپ۔ نام سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ثواب پہنچے گا، اور نام پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بطور عبادت اس کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ لفظ کا فرق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو کسی کے نام پر قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی کے نام سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ آپ کسی کے نام سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کے بھی نام سے لنگر لٹا سکتے ہیں، کسی کے نام سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کے نام سے آپ تبرک بانٹ سکتے ہیں، لیکن کسی کے نام پر نہیں۔ جو تبرک عام طور پہ سمجھا جاتا ہے وہ کسی کے نام پر ہوتا ہے،
جو قربانی آج تو اور ولیوں کے لیے کی جاتی ہے، جو جمعرات کو یا کسی تعویذ والے کی وجہ سے یا کسی عامل کے کہنے پر کی جاتی ہے، وہ نام پر کی جاتی ہیں اور یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ نام سے کر سکتے ہیں، نام پر نہیں۔ اس کے تعلق سے اگر کسی کو کچھ اور سمجھنا ہو، کچھ اور سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ باکس میں کریں، انشاءاللہ جواب اس کا دیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جانور بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربان ہو، لیکن آگے فرما دیا، ایک اصول بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کوئی شخص جنگل میں پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے پاس اب ان حرام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اتنا کھا لے جس سے زندہ رہ سکے۔ پیٹ بھر کر نہ کھائے، گلے تک بھر کے کھانا تو اور زیادہ برا ہے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، بس اتنا کھائے کہ اس سے اس کی جان بچ جائے، بس اتنا پیے کہ اس سے اس کی پیاس مٹ جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ تو اس شدید حالت میں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا تو مر جائے گا، تو وہ شخص کھا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے آگے جو آیت فرمائی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بہت مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب تک آیت نمبر 173 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آیت نمبر 174 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔